منكم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين قال الله تعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا تھا ان کا تو عنوان یہ تھا شاعر نہیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آخر دم آخر وقت تک اسی موضوع کو سوچ رہا تھا، لیکن پھر حالات کے تناظر میں میں اس اپنے موضوع کو اگلے جمعے پر ملتوی کر رہا ہوں،
اور آج میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہوگا کہ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیوں ضروری ہے۔ سامعین محترم، فلسطینی بھائیوں سے یا یہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہو، وہ کشمیر ہو، وہ بوسنیا ہو، آج کل چونکہ فلسطین کا مسئلہ ہے وہ فلسطین ہو، تو ان سے حتی الامکان اظہار یکجہتی کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان کے دست و بازو بننا اور ان کو اپنا تعاون جہاں تک حالات کا تقاضا ہو وہ پیش کرنا، یہ ہر مسلمان کا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس سے پہلے ایک دو باتوں پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے، پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا یا جس طریقے سے ملکوں میں روابط ہوتے ہیں اس سطح پر ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا یہ ہم پر کیوں ضروری ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک قابض لوگ ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسرائیل ایک پہلے ملک تھا اور ساتھ کوئی فلسطین ملک تھا تو ملکوں میں ایک جھگڑا چل پڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ملک تو فلسطین تھا، یہودی وہاں آئے اور انہوں نے وہاں پر عالمی سازشوں کے مدد سے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 75 سالہ پرانی ان کا یہ ظلم اور ان کا یہ ستم چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے، یعنی اتنا دانش مند، اتنا با اخلاق آدمی اگر یہ تعبیر اختیار کرتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے۔ اسرائیل ایک قابض ملک ہے جنہوں نے 75 سال سے فلسطینیوں پہ ظلم کیے، ان کے حقوق غصب کیے، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا، ان کی عزت و ناموس پہ حملے کیے، اور کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ اس طرف آ جائیں کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ذرا اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یا مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، ان کی اخلاقی، مالی، جس طریقے سے بھی مدد ممکن ہو، قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے وہ مدد کرنا یہ کیوں ضروری ہے۔ یہاں تک یہود کا تعلق ہے تو دنیا کی جو بدترین بگڑی ہوئی قوم ہے نا وہ یہود ہے۔
یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید شروع ہوتا ہے نا تو وہ ابتدائی گفتگو کے بعد کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے، پھر اس کو ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے، مومن، منافق اور مومن ہوں گے، منافق ہوں گے اور کافر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس کے بعد انسان کو اس کی اہمیت یاد دلانے کے لیے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر آگے سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا، یہود کا ذکر شروع ہو گیا۔ اور یہ جو سورہ البقرہ ہے قرآن مجید کی پہلی سورت، اس کا تھیم ہی یہود کی سازشیں ہیں۔ یعنی بندہ کبھی غور کرے کہ قرآن کریم کی ابتدا یہود کے سرکشی کے بیان سے کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ شر کو نہیں جانتا وہ خیر کو کبھی نہیں جان سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ بگڑی ہوئی قوم ہے جنہوں نے جب ان کا مفاد ٹکرا گیا تو اپنے نبیوں کو بھی شہید کر دیا تھا، تو یہ تمہارے کس طریقے سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے مفاد کے لیے اپنے نبیوں کو شہید کرتے رہے۔ اور سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ یاد رہے، اگر ایک معاشرے میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ تم نے ان سے بد اخلاقی سے پیش آنا ہے یا تم نے ان پہ کوئی زیادتی کرنی ہے۔ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ قلبی تعلق نہ ہو، یعنی تمہارے ان کے ساتھ تعلق کی یہ نوعیت نہ ہو کہ تم اپنا تعلق بچانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہی نبرد آزما ہو جاؤ اور تم اسلام کے راز ان کو بتانا شروع کر دو۔ اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، انہیں اپنے گہرے دوست نہ بناؤ۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھیں، جو قرآن مجید ہے نا، یہ صرف کوئی برکت کے لیے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کی برکتوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن کی برکتیں مسلم ہیں، لیکن قرآن ملت اسلامیہ کو پالیسیاں بھی دیتا ہے کہ تم نے اس معاملے میں کیا پالیسی بنانی ہے۔ اور جب دین کے ساتھ تعلق برائے نام رہ جائے اور اصل ترجیحات اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو دے دی جائے تو پھر قرآن سے پالیسیاں نہیں بنائی جاتی، پھر قرآنی احکامات کو اپنی پالیسیوں کے مطابق ڈالنے کے جرم کیے جاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ممتاز مفتی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے، کہتے ہیں میں ریڈیو پاکستان میں ملازم تھا تو ہمیں اوپر سے ایک حکم آتا تھا کہ صدر صاحب یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اس کے متعلقہ کوئی آیت ڈھونڈو۔ یعنی یہ نہیں کہ صدر صاحب نے ایک آیت پڑھ کے بات کرنے کا انداز سیکھا، یہ نہیں کہ انہوں نے بات آیت کی روشنی میں کرنی ہے، نہیں، بات انہوں نے ویسے کرنی ہے، آیت ڈھونڈ لو۔ یہ جو ہے نا، یہ اس قوم کا رویہ ہے جنہوں نے قرآن کو اپنا رہبر نہیں بنایا، اپنا امام نہیں بنایا، وہ قرآن کے ساتھ صرف اپنے مطلب کا تعلق رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید پالیسی دیتا ہے، اور قرآن مجید تو ویسے بھی اللہ کا کلام ہے نا جی، بڑے بندوں کا جو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، میں بندوں کی بات کر رہا ہوں۔
یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بیان چھوٹی سطح کے نہیں ہوتے. یعنی ایک عام بندہ جو ہے ادھر کھڑا رہے دیتا رہے گالیاں جس کو اس نے دینی ہیں، تو کیا پڑا ہے صدر کو کہ وہ اس کا جواب دے گا؟ کیا پڑی ہے وزیر اعظم کو کہ وہ اس کا جواب دے گا؟ ان کا اپنا لیول ہے، ان کا اپنا لیول ہے. تو قرآن مجید کا بات کرنے کا اپنا لیول ہے. قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا، یہ انسان کو زندگی گزارنے کے گر سکھاتا ہے، یہ پالیسیوں کا تعین کرتا ہے، یہ انسانی فکر کی اصلاح کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ کس وقت، یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے. سورہ المائدہ مدنی ہے، اور مدینے میں کیا تھا؟ یہود کا کنٹرول تھا. جب آپ گئے ہیں یہود کے وہاں پر 3 بڑے سٹرانگ قبیلے تھے، اور معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، اور سازشیں ان کی، اللہ اکبر، یہود جیسا سازشی ذہن دنیا میں نہیں پایا جائے گا. یہ ان کی سازشی ذہن ایسا ہے. اور کیا ان کی سازشیں ہوتی ہیں، کیا ان کے منصوبے ہوتے ہیں، کس طرح یہ قوموں پر اپنے مرضی کو مسلط کرتے ہیں. اب کیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے، چاہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں. منافقت بھی تو جا کے باقاعدہ مدینہ منورہ میں شروع ہوئی نا جی. لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہود سے بھی ہمارا تعلق قائم رہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے، اور ہمارا تعلق یہود سے مضبوط رہنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بنانا. ہمارے جب ایوان بالا میں تلاوتیں ہوتی ہیں، ایسی آیات کی کبھی تلاوت نہیں ہوتی، اوپر سے حکم آ جاتے. ایک جگہ پر میں نے دعا مانگنی تھی، دعا، وہ پریزیڈنٹ صاحب ہی تھے، ماضی کی بات ہے، تو وہ ایجنسیاں مجھے پوچھتی ہیں کہ جی آپ کیا دعا مانگیں گے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، دعا کے الفاظ گنے چنے نہیں ہوتے، دعا تو اس وقت اترتی ہے تو بندہ مانگ دیتا ہے. تو میں نے ویسے مذاق میں کہا کہ خطرناک نہیں ہوگی، یعنی آپ فکر نہ کریں، خطرناک نہیں ہوگی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب اس طریقے سے قدغن لگا دی جائے گی تو پھر کس طریقے سے حق واضح ہوگا، کس طریقے سے قرآن کی پالیسیاں بیان ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو کبھی یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بنانا. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید نفرت کا بیج نہیں بو رہا، قرآن مجید ملت اسلامیہ کو عزت سے جینے کا راز بتا رہا ہے کہ اگر تم نے عزت سے جینا ہے تو تمہیں اپنی محبتوں کا مرکز اسلام اور اہل اسلام کو بنانا ہوگا. باقی لوگ ہیں ٹھیک ہے، معاشرے میں رہیں، ان سے میل جول ہے، لین دین ہے، وہ الگ باتیں. تو لا تتخذوا اليہود، اگلا جملہ کہا بعضهم اولیاء بعض، وہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے. وہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. تم جو بھی کرو، تم جتنا بھی بچھ جاؤ ان کے سامنے. یہود اور نصارہ میں وہ دشمنی تھی جو پتھر اور کتے میں ہوتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف کوئی مرحلہ آتا ہے دونوں ایک ہوتے ہیں. اب یہودی ہے نا اسرائیل، یورپ کا ناجائز بچہ، امریکہ کیسے آ گیا ہیلپ پر؟ آپس میں اینٹ اور کتے کی دشمنی ہے، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں گے ایک ہو جائیں گے. یہ بات قرآن نے کہی تھی بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو مسلمانوں کے مقابلے میں ان سے دوستی کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا نا، یہ تمہارے اقتدار تو ہمیشہ نہیں رہنے، یہ تمہاری بادشاہیاں تو ہمیشہ نہیں رہنی،
وہ دن بہت جلد آئے گا جب کفن کی تنیاں کھلیں گی تمہاری بھی، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اگر مسلمانوں کو ذلیل کر کے یہودیوں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوستی اپناؤ گے تو پھر قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر تم نے یہ کیا تم ظالم ہوگے اور پھر تم اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ یعنی مسلمانوں کی سوچ کو اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کی اصلاح فرما رہا ہے۔ دیکھیں نا، بندہ جو ہے نا، بندہ یہ اپنے خیال میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور پھر حکومتوں کے فیصلے تو حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ لیکن بندے کی سوچ غلط ہو جاتی ہے، میرے رب کا حکم غلط نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے، کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تم اسلام چھوڑ کے یہودیت یا نصرانیت کو اختیار نہیں کر لو گے۔ جب تک تم ان کے رنگ میں رنگ نہیں جاؤ گے نا، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب سامعین محترم، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری اخوت، تمہاری موالات اور تمہاری مودت کا مرکز نہیں ہے۔ تمہاری محبت کا مرکز کیا ہوگا؟ فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ انما کا جو لفظ ہے نا، انما، اس کا معنی بے شک نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے فقط۔ یہ حرف حصر ہے، حصر یعنی کمرے میں زید بھی ہے اور بکر بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ ان زیدن فی الغرفہ، زید کمرے میں ہے، تو زید کا کمرے میں ہونا تو ثابت ہو گیا، بکر کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ممکن ہے موجود ہو، ممکن ہے موجود نہ ہو، انہا نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ لیکن جب آپ نے کہا نا انما زید فی الغرفہ، کہ کمرے میں فقط زید ہے، تو پھر آپ نے بکر کی نفی کر دی، کسی اور کے وجود کی نفی کر دی۔ اس کو کہتے ہیں حرف حصر۔ جیسے انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اے لوگو فقط مومن ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی اسلام نے جو اخوت کی بنیاد قرار دیا جس چیز کو، وہ ایمان ہے۔ یہ ایک وہ جو مواخات مدینہ ہوا تھا، وہ تھا اس کا عملی مظاہرے کی بنیاد، مواخات مدینہ۔ دیکھیں، قومیں ہر زمانے میں بنی اور بنتی رہیں گی، لیکن قومیں کیسی بنتی ہیں؟ زبان ایک ہو جائے تو ایک قوم بن جاتی ہے، علاقہ ایک ہو جائے تو ایک قوم بن جاتی ہے، کبھی کبھی قومیں نسل کی بنیاد پر بھی بن جاتی ہیں، رنگ کی بنیاد پر بھی بن جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ اسلام نے تمہیں جو قومیت کا نظریہ دیا ہے وہ رنگ، نسل، علاقہ، زبان نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام انما المؤمنون اخوہ، کہ فقط مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور سامعین محترم، مدینہ منورہ میں کیا ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں پر ظاہر ہے مسلمان اپنا سارا کو چھوڑ کے چل گئے تھے۔ جن کے کاروبار تھے وہ ختم ہو گئے تھے، جن کے پاس کوئی زمینیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی، وہ تو سارا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب وہاں کے جو اصل باشندے تھے انصار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کی بنیاد پر مہاجرین اور انصار میں ایک بھائی چارہ قائم کیا جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے. مواخات مدینہ کہ ایک مہاجر کو لیا اور ایک انصاری کو لیا اور فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو. اور ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے ماں جائے بھائی پیچھے کر دیے تھے اور جو بھائی اسلام کی وجہ سے بنے تھے انہیں آگے کر دیا تھا. یہ وہ نظریہ اخوت تھا جو اسلام نے دیا تھا، انما المؤمنون اخوہ. اور پھر کیا ہوا کہ مہاجرین اور انصار جب آپس میں بھائی بھائی بنے تو پھر انصار نے اپنی آدھی آدھی زمینیں انہیں پیش کر دی کہ تم ہمارے بھائی ہو اور میراث بانٹتے ہیں، آدھی زمین تم لے لو، آدھی ہمارے پاس رہے گی. کمال قسم کا انہوں نے یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا اور اتنا آگے چلے گئے کہ غزوہ بدر جب ہو رہا تھا، غزوہ بدر ہوا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عمیر بن ابی وقاص. وہ مسلمان نہیں تھا، عمیر مسلمان نہیں تھا، سعد مسلمان تھے. تو حضرت سعد مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں شریک تھے اور عمیر جو تھا وہ مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا. جب جنگ ختم ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ ان کے بہت سے بندوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا مشرکین کے. تو حضرت سعد نے دیکھا کہ ایک مسلمان بھائی ان کے بھائی عمیر کو رسیوں سے باندھ رہا ہے، انصاری رسیوں سے باندھ رہا ہے عمیر کو. حضرت سعد نے دیکھا تو انصاری سے کہنے لگے اس کی رسیاں ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بڑھا دے گی. تو عمیر نے کہا بھائی آپ یہ کہتے ہو، آپ تو میرے بھائی ہو. فرمایا مجھے بھائی مجھے مت کہنا، تم میرے بھائی نہیں ہو. تیرا میرا بھائی چارہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تو نے میرے پاک نبی کی رسالت کا انکار کیا تھا. اب تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ انصاری ہے جو تیری رسیاں کس کے باندھ رہا ہے. یہ تھا وہ اخوت اور یہ تھی وہ برابری، ایک برادری جو اسلام نے قائم کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ بدر کے قیدی جب آئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رشتہ دار ہیں نا قیدیوں میں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے حوالے کر دیں. جو ابو بکر کے ہیں وہ ابو بکر کے حوالے کر دیں. جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دے اور وہ اپنے ہاتھ سے ان کا سر اڑا دے اور زمانے کو یہ بات بتا دے کہ اب ہمارا بھائی چارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے. جو ہمارے نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. یہ تھی وہ اخوت اسلامی، یہ تھا وہ اسلامی بھائی چارہ. اور بدر میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، کیونکہ بھائی چارہ بدل گیا تھا. اور سامعین محترم، یہ جو بھائی چارہ ہے نا، پھر دیکھیں اسلام کی جو تاریخ ہے نا، اسے آپ دو میجر ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دور وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین تک رہا، جب اسلام اپنی پوری روح کے ساتھ خلفاء میں موجود تھا. اسلام اپنی پوری روح کے ساتھ خلفاء میں موجود تھا. جو لوگ جب مسلمان ہجرت کر گئے تھے
اور کچھ لوگ مدینہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو معذور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے. ویسے اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن وہ مجبور تھے، معذور تھے، نہیں کر سکتے تھے ہجرت. کچھ لوگ ایسے تھے، تو مدینے میں جا کے مسلمان ان سے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ گئے تھے. وہ آتے تھے مدینے میں اور چوری چھپے اپنے بھائیوں کو نکال کے لے جاتے تھے کہ یہ جہاں بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ مکہ میں ہے یا مدینہ میں ہیں، سوال یہ ہے کہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. سامعین محترم، اس وقت تک اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ خلفاء میں موجود تھا. ایک پھر بعد کا دور آیا جب خلفاء میں تقوی و تدین وہ نہیں رہا، ان میں دنیا داری آ گئی، لیکن اسلامی حمیت پھر بھی باقی رہی. یعنی ایک سربراہ مملکت وہ اخلاقی طور پہ جو کچھ بھی ہو، وہ جتنا بھی اس کا جو بھی رویہ ہو، لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں غیر مسلم نے ایک مسلمان بہن کے تھپڑ مارا ہے، یا فلاں غیر مسلم نے ایک مسلمان پہ ظلم کیا ہے، تو دینی حمیت اسے اس کے مقابلے میں لے آتی تھی. اس کی مثال آپ محمد بن قاسم کا آنا دیکھ لیں. محمد بن قاسم تو فرشتہ سیرت انسان تھا نا، وہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے، ہیرو. لیکن اس کو بھیجا کس نے تھا؟ حجاج بن یوسف نے. سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف کا ظلم کوئی جگہ چھپا تو نہیں ہے. ذاتی طور پہ اتنا ظالم، لیکن وہ ظالم ہو کے بھی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی میرے کسی مسلمان مظلوم پہ انگلی اٹھائے اور ہاتھ اٹھائے. جب وہ جو بیوہ عورتیں تھیں نا، وہ ان کو لوٹا ڈاکوؤں نے، تو انہوں نے خلیفہ کو دہائی دی کہ ہماری مدد کے لیے آئے، آؤ. پھر محمد بن قاسم وہاں سے چل کے سندھ پہنچ گیا تھا. یہ اسلامی اخوت تھی. سامعین محترم، اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ دیکھیں، جب بندے کا ایک رشتہ قوی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی لاج رکھتا ہے. یعنی دو بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کا مقابلہ کسی اور بندے سے بنتا ہے نا، پھر وہ اپنی دشمنی کو بھول جاتے ہیں اور مشترکہ ہو کر وہ دشمن کے سامنے آتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ دینی اخوت تھی کیا چیز، اور یہ اس کا تقاضا کیا تھا. یہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اختلاف کی نوعیت رہی. اور جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں اور میں حضرت امیر معاویہ سے کوئی ساز باز کروں اور میں مسلمانوں کے مرکز کی طرف حملہ آور ہوں. ان کی آپس میں دشمنی ہے. اور یاد رکھنا، یہ جو غیروں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کا کنسپٹ آیا ہے نا، یہ بر صغیر میں انگریز کے دور میں میر جعفر و میر صادق کے دور میں آیا ہے. یا بغداد میں آپ چلے جائیں، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی کے لیے اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، لیکن یہ چیز پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو روم کے بادشاہ نے یہ چیز سوچی کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اس نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا، اس نے وہی آفر کی، پیشکش کی. مطلب یہ تھا کہ آپ کی دشمنی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ملتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں آپ کا مقابلہ کوئی کیسے کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خط پڑھا اور آپ نے اس کے خط کی پشت پر لکھا
کہ اے رومی کتے، تو نے مجھے یہ پیشکش کی ہے، ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھنا اگر تو نے مسلمانوں کے مرکز کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا، جو علی کی قیادت میں جو لشکر نکلے گا، معاویہ اس کی پہلی صف کا مجاہد ہوگا۔ یہ اسلامی اخوت سامعین محترم، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم للمسلم کالجسد الواحد ان اشتقى شيئا منه وجد علم ذلك في سائر جسده، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ یہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اب جسم کی اگر انگلی میں بھی درد ہوگی تو باقی وجود یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے کیا پرواہ ہے، درد تو انگلی میں ہے نا، بشرطے کہ جسم میں جان تو باقی ہو۔ تو مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف میں ہو تو ہر مسلمان اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرتا ہے، اسے اپنا درد محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف اس پر نہیں مجھ پر ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں، یا میں آپ کو اس سوال کا پہلا جواب دینے لگا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہم کیوں ہیں، ہماری ہمدردیاں کیوں ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور وہ بھائی جو دین کی بنیاد پر بنے وہ ماں جائے بھائیوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، وہ ماں جائے بھائیوں سے بھی آگے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اگر وہ کسی تکلیف میں ہوں تو ہم ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر سارے جسم کی ہمدرد ہوتی ہے آنکھ۔ مسلمانوں کا آپس میں یہی تعلق ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا دوسری بات پہ آ جائیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مسلمان بھائی اگرچہ غلط ہو تم اس کا ساتھ دو، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے بھائی چارہ نبھاؤ، لیکن حق بھائی چارے سے مقدم ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ عربوں کا ایک مقولہ تھا۔ عربوں میں یہ جو تعصب ہے نا، عصبیت، خاندانی تعصب، یہ بہت زیادہ تھا۔ قبائلی نظام میں ہوتا ہے۔ وہ جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ تم جو مسیلمہ کو نبی مانتے ہو تو کیا مسیلمہ سچا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کہا پھر نبی کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے قبیلے کا تو ہے۔ تو ان کا یہ مقولہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم ہے تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جب سرکار نے یہی بات فرمائی، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمہ جہت انقلاب برپا کیا ہے نا، اس نے انسان کو بھی ٹوٹلی طور پر بدل دیا اور الفاظ کی حقیقت کو بھی بدل دیا۔ وہ انقلاب جسموں سے لے کر روحوں تک اور معاشرے سے لے کر الفاظ تک چھایا ہوا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ تو لوگوں کو بڑی عجیب لگی بات،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہو گئی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لے، وہ ظلم نہ کر سکے، یہ ظالم کی مدد ہوگی۔ اسلام ہمیں گروہ پرستی نہیں سکھاتا، حق پرستی سکھاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے حق پرستی، حق کا ساتھ دو، اور اگر تمہارا بھائی حق پر ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس بھائی سے دور نہ کر سکے۔ گروہ پرستی نہیں، کبھی اسلام نہیں کہتا ہے۔ یہ انڈیا میں ایک مسجد کا جھگڑا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ تو ایک کوئی عالم دین تھے، دونوں فریقوں نے، یعنی جھگڑا تھا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں کہ یہ جگہ مسجد کی ہے یا مسجد کی نہیں ہے، اس پہ جھگڑا تھا۔ یہ میں بابری مسجد کی بات نہیں کر رہا کہ اور مسجد تھی۔ تو انہوں نے ایک مسلمان عالم کو اپنا جج بنا لیا، یعنی وہ اتنے صاحب اعتماد آدمی تھے کہ سب اس پہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ بندہ حق بات کہے گا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے سارے دلائل سنے اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، اور ہندوؤں کو وہ جگہ دے دی۔ اب اس وقت ایک بندے نے تبصرہ کیا تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ اسلام گروہ پرستی نہیں سکھاتا، اسلام یہ کہتا ہے حق پرستی۔ مظلوم کا ساتھ تو ویسے بھی دینا چاہیے، لیکن اگر مظلوم تمہارا بھائی ہو تو تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سامعین محترم، اب آ جائیں مسئلہ فلسطین پہ۔ تو کون نہیں مانتا اس بات کو کہ فلسطین فلسطینیوں کا ملک ہے؟ فلسطین فلسطینیوں کا ملک تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ میرے رب کے نظام میں باطل کو کبھی دوام نہیں ملا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے مقدر میں مٹنا ہے، آج مٹ جائے کل مٹ جائے۔ باطل چند دن کے لیے اوپر آ سکتا ہے، یزید تخت شاہی پر چند دن کے لیے بیٹھا، لیکن قیامت تک عظمتیں میرے مولا حسین کی تسلیم کی جائیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی آج کا قصہ تو نہیں ہے، یہ تو 75 سالہ پرانی بات ہے، جب دنیا کے یہودی ایک منصوبے کے تحت اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو ایک وقت آئے گا کہ دیگر قومیں تم پہ اس طرح حملہ آور ہو جائیں گی جس طرح گدھ مردار پہ حملہ آور ہوتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، لیکن تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ جب یہ یہودی یہ سازش کھیل رہے تھے، جب یورپ یہ سازش کھیل رہا تھا، اس وقت ملت اسلامیہ نے وہ حمیت نہیں دکھائی جو اسلام جس کا تقاضا کرتا تھا۔ آپ لاکھ دلیلیں گھڑ لیں، نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ حتی الوسع تعاون، ہر بندہ اپنی سطح پہ جواب دہ ہے، فرد کی اپنی حیثیت ہے، ریاست کی اپنی حیثیت ہے، ہر بندہ اپنی سطح پہ جواب دہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے
کہ ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور دوسرے وہ مظلوم ہیں. یار ان کے گھر پہ قبضہ کیا گیا ہے، ان کے وطن کو چھینا گیا ہے، اور وہ ہزاروں قربانیاں دے چکے ہیں. جن لوگوں کو آج یاد آتا ہے، کہنے چاہیے کہ اخلاقیات کو اپنائیں حماس والے. میں کہتا ہوں اسلام کہتا ہے جنگ میں بھی اخلاقیات کو یاد رکھیں، لیکن انہیں ابھی یہ اتنی اخلاقیات کیوں یاد آ رہی ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں؟ کیا نمازی پڑھنے والوں پر حملے نہیں ہوتے؟ وہ لوگ ہزاروں اپنے بچے جوان اور خواتین شہید کروا چکے ہیں. اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ مظلوم ہیں. سامعین محترم، تیسری بات میں یہ کروں گا کہ اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اپنے کسی بھی بھائی کی مدد کرنا یہ کوئی صرف معاشرتی عمل نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے جب کوئی چیز اپنا حقیقی جذبہ کھو دے اور صرف فارمیلٹی بن جائے، جس کو فوٹو سیشن کہتے ہیں، فارمیلٹی بن جائے، تو پھر وہ اپنی حقیقت کھو دیتی ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بندہ اپنے کسی بھائی کی کوئی مشکل حل کرنے میں اس کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کرتا رہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جب اپنے کسی بھائی کی مشکل حل کرنے میں اس کے ساتھ چلتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی معاشرتی کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. جب تک وہ یہ کام کرتا ہے نا، اس وقت تک اللہ کی نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے. سامعین محترم، اب میں یہ اگلی بات کروں گا کہ ہم نے کرنا، ہم کیا کر سکتے ہیں. سوال تو یہ ہے ہم کر کیا سکتے ہیں. ہمارے اس میں بڑھ چڑھ کے آگے آئیں اور انہیں بتائیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور عزت والے لوگ مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کو چھوڑا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اسلامی ریاستیں ہیں، آخر یہ اس چیز کو کب سمجھیں گی، اس بات کو، اور یہ کب؟ اور پھر وہ کیا ہے، وہ اس نے کہا تھا کہ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ انہی کو منصب بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یار تمہیں اللہ نے ایک طاقت دی ہے، تم 57 ممالک ہو، تمہاری ایک قوت ہے، کوئی امانت داری کے ساتھ آواز اٹھاؤ عالمی لیول پر، پھر دیکھنا میرے خدا کی نصرت کیسے آتی ہے، پھر دیکھنا میرے رب کی مدد کس طریقے سے شامل حال ہوتی ہے. میرے بھائی، اگر کسی بھائیوں پہ ظلم ہوتا رہے اور لوگ وہ نہ کریں جو کر سکتے ہوں، تو پھر ہر بندہ اپنی جگہ پہ مجرم ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضور میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں. آپ گھر تشریف لے گئے، جو کچھ بھی تھا لا کے اس کو دے دیا، رو پڑے. لوگوں نے کہا روئے کیوں ہو؟ کہنے لگے، فرمانے لگے میرے نانا نے فرمایا تھا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. اور یہ تو 3 دن بھوکا رہا، میں ڈر گیا کہیں ہم پہ رب کا عذاب نہ آ جائے. جب بھائی ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہوں اور حکمران اپنے اقتدار بچانے میں لگے ہوئے ہوں،
اپنے اپنے تعلقات ان کے ساتھ نبھانے میں لگے ہوئے ہوں اور طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہوں، تو پھر انہیں مت بھولنا چاہیے کہ اللہ کی چکی بڑا باریک پیستی ہے، بڑا باریک پیستی ہے، پیستی آہستہ ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے۔ تو سامعین محترم، فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کا حق چھینا گیا ہے اور لوگوں نے عملی طور پر ان کے لیے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہر ملت اسلامیہ کے فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، جیسے فلسطین میں ہے اس وقت، وہ ہر طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور پھر دیکھنا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کس طریقے سے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا